الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. یہ اسی مضمون کی اگلی آیت ہے. بات ہم واپس کل والے مضمون سے ہی شروع کرتے ہیں. حرام ہے تم پر تمہاری مائیں. تو ماؤں میں اوپر کے جتنے اصول ہم کہتے ہیں اس کو اصول جڑ آدمی پیدا ہوتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایک درخت کے پودے ہیں, ایک درخت کے پھل ہیں. تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ جڑ اور بنیاد کہلاتے ہیں. عربی میں اس کو اصل کہتے ہیں, اس کی جمع اصول ہے. تو ماں حرام ہو گئی یعنی اصول جتنے بھی ہیں, اوپر جڑیں جتنی بھی ہیں, ماں, دادی, نانی اور جہاں تک بھی آپ جاؤ, پر دادی, پر نانی, پر جتنے بھی ہیں وہ ماں حرام ہو گئی. تو اوپر کی ساری مائیں چاہے باپ کی طرف سے ہو چاہے ماں کی طرف سے ہو, ان سب سے بھی نکاح حرام ہے. وَبَنَاتُكُمْ بہنیں. ہمارے یہاں تو بہن جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے. بہن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے وہ دو بھائی بہن, وہ لڑکا لڑکی جن دونوں کے ماں باپ ایک ہو, اس کو ہم کہتے ہیں حقیقی بھائی بہن. اور یہی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ورنہ بھائی بہن تین طرح کے ہوتے ہیں. بھائی بہن تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک لڑکا اور لڑکی دونوں بھائی بہن ہیں اس طرح سے کہ دونوں کی ماں بھی ایک ہے, دونوں کے باپ بھی ایک ہے. ان کو ہم کہتے ہیں حقیقی بھائی بہن. ایک لڑکا اور لڑکی دونوں بھائی بہن ہو سکتے ہیں اس طرح سے کہ دونوں کا باپ ایک ہے, دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں. ایک خاتون کسی کے نکاح میں آئی, پھر اس کی اولاد ہوئی, پھر مثلا اس کا انتقال ہو گیا, پھر اسی مرد نے دوسری شادی کی, پھر دوسری بیوی سے دوسری اولادیں ہوئیں. تو یہ پہلے والی جو بیوی تھی اس کی بیٹی ہے اور دوسرے والی بیوی کا بیٹا ہے. تو یہ دونوں بھی بھائی بہن ہیں. یہ دونوں بھی بھائی بہن ہیں. ان کو اردو میں باپ شریک بھائی بہن کہتے ہیں, عربی زبان میں علاتی بھائی کہتے ہیں, علاتی بھائی بہن. تو حقیقی بھائی بہن وہ بھی حرام ہے, علاتی بھائی بہن ہو تو بھی حرام ہے. تیسرے بھائی بہن ہوتے ہیں اخیافی. تیسرے بھائی بہن ہوتے ہیں اخیافی. اخیافی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں, ایک لڑکا اور لڑکی بھائی بہن ہیں اس طرح سے کہ دونوں کی ماں ایک ہے, باپ الگ الگ ہے. دونوں کی ماں, ایک خاتون کا ایک جگہ نکاح ہوا, وہاں سے اس کے بچے ہوئے, پھر مثلا اس کو وہاں سے طلاق ہو گئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, پھر اس نے دوسرا نکاح کیا ایک زمانے کے بعد, پھر دوسرے شوہر سے بھی اس کی اولاد ہوئی. تو یہ جو دو اولادیں ہیں جو اس کے پیٹ سے ہیں, دونوں کے شوہر الگ ہیں, دونوں کے باپ الگ ہیں, لیکن ماں دونوں کی ایک ہے. تو یہ دونوں یعنی یہاں اس شوہر کی جو اولاد ہے اسی عورت سے, اور اس شوہر کی جو اولاد ہے اسی شوہر سے, یہ بھی کیا ہے, بھائی بہن ہیں. ان کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں. اردو زبان میں آپ اس کو ماں شریک بھائی بہن کہہ سکتے ہو. ماں باپ شریک بھائی بہن جس کو ہم حقیقی سمجھتے ہیں, باپ شریک بھائی بہن جس کو علاتی بھائی بہن کہتے ہیں, ماں شریک بھائی بہن جس کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں. تو یہاں جتنے رشتے ہیں وہ سب تینوں والے ہیں. حرام ہے تمہارے اوپر تمہاری بیٹیاں, بہنیں, بیٹیاں, بہنیں. تو
بہنیں تینوں طرح کی ہو سکتی ہیں. پھوپھیاں بھی تینوں طرح کی ہو سکتی ہیں. اللہ کی حقیقی پھوپھی ہو، یعنی میرے ابا اور میری پھوپھی دونوں کے ماں باپ ایک ہو تو حقیقی پھوپھی ہو گئی. میرے ابا اور میری پھوپھی دونوں کے ابا ایک تھے، ماں الگ الگ تھی تو یہ اللہ کی پھوپھی ہو گئی. میرے ابا اور میری جو پھوپھی ہے دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ میری اخیافی پھوپھی ہو گئی. ہمارے یہاں تو یہ دوسرے تیسرے بھائی بہنوں کو، پھوپھیوں کو، خالوں کو خالہ پھوپھی بھائی بہن سمجھا ہی نہیں جاتا. معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو اتنا دور سمجھا جاتا ہے جیسے یہ ہمارے رشتے ہیں ہی نہیں. کسی نے بتایا کہ بھئی ہمارے ابا کے انتقال ہو گیا اور ہم چار بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، تو میراث کیسے تقسیم ہوگی. تو ان کو بتا رہے تھے. پھر مجھے پتا چلا کہ ان کے والد کے 2 اولاد اور بھی ہیں پہلی بیوی سے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی وہ تمہارے دوسرے 2 بھائی بھی تو ہیں؟ بولے نہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. کیوں تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ تمہارے باپ کی اولاد نہیں ہے؟ ہاں لیکن وہ ان کی ماں الگ ہے، ان کی ماں الگ ہے، اور ہمارے ابا نے ان کو تو پہلے ہی دے کے چھوٹا کر دیا تھا، الگ کر دیا تھا، اس لیے یہ تو ہم ہی بانٹیں گے. یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی جو پہلی ماں کے ہیں وہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کو کوئی میراث نہیں ملے گی. ان کو ہمارے ابا نے پہلے ہی دے دعا کہ جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادیاں ہوئی تب دے دیا تھا، یہ تو ہمارا ہی ہے سارا. ہاں تو حقیقی جو رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں میں بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، یہ سب کی سب تینوں قسم کی ہو سکتی ہیں. حقیقی بھی ہو سکتی ہے، باپ شریک بھی ہو سکتی ہے، ماں شریک بھی ہو سکتی ہے. پھر اسی طریقے پر بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، جب بھائی 3 قسم کے ہیں تو ان کی بیٹیاں بھی تینوں قسم کی، جیسا بھائی ہوگا ویسی بیٹی ہو جائے گی. تو بھتیجی اور بھانجی یہ دونوں بھی تینوں قسم کی ہوں گی، اور تینوں قسم کی ہیں تو تینوں میں سے جو بھی ہے وہ سب کی سب حرام ہے. یہ تفصیل تھی اس میں. اور اسی طریقے پر وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، جیسے ہم نے ماں کو حرام کہا، ایسے ہی تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، تو بیوی کی جو فرسٹ مدر ہے، حقیقی ماں ہے، وہ بھی حرام، اس کی دادی بھی حرام، اس کی نانی بھی حرام. تو ایسے اس کے سارے اصول بھی حرام ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے پر جب ربائب کی بات آئے گی، پروردہ بیٹیوں کی بات آئے گی کہ جو پرورش میں ہے، تو اس میں بھی اوپر تک، یعنی کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا، اس کی جو بیٹیاں ساتھ تھی وہ بھی حرام، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے پوتیاں ہیں، تو وہ سب نیچے تک وہ بھی حرام. تو یہ ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ جو اوپر یا نیچے حرام ہوتا ہے، اس کی اولادیں اور اس کے نیچے کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے، کسی نے کسی خاتون سے نکاح تو نہیں کیا، لیکن اس سے اس کی دوستی تھی اور تعلق تھا، اور بغیر نکاح کے کسی نے کسی کے ساتھ بیوی والا تعلق قائم کر لیا، بیوی والا تعلق قائم کر لیا، دونوں ایک دوسرے سے مل لیے، تو یہ تو گناہ ہے، حرام کام ہے، زنا ہے. لیکن اس نے اس کی شرمگاہ کے احترام کو توڑ دیا. اس کی شرمگاہ کا جو احترام تھا، جو نکاح کے بغیر اس نے اس کے ساتھ کیا، وہ اس نے ختم کر دیا. تو ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہ ہے کہ اگر
کوئی آدمی کسی کی اس طرح سے جو ہے زنا کر کے اگر اس کے ساتھ رہ لیا ایک مرتبہ ہی صحیح چاہے سے، تو اس سے بھی نکاح تو نہیں ہوتا، یعنی بیوی تو نہیں بنتی، لیکن بیوی ہونے سے جو رشتہ داریاں حرام ہوتی ہیں وہ سب یہاں بھی حرام ہو جائیں گی۔ یعنی کوئی آدمی کسی سے زنا کر لے تو زندگی میں دوبارہ اس زنا والی خاتون کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نکاح کر کے آدمی کسی کی بزا کو اور کسی کی شرمگاہ کو حلال کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو وہ جو ساتھ رکھنے والا کام تھا وہ اس نے بغیر حلال طریقے کے کر لیا، تو وہ جو اثر ہونا تھا احترام کا، کہ اب ایک آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بیٹی سے بھی مل لے اور پھر بعد میں اس کی ماں سے بھی شادی کر لے۔ تو فقہائے احناف نے اس ماں کا احترام باقی رکھتے ہوئے یا اس کی اولاد کا احترام باقی رکھتے ہوئے یہ مسئلہ طے کیا ہے کہ چاہے یہ تعلق نکاح سے ہو یا بغیر نکاح کے ہو، اوپر نیچے کے اصول کیا ہو جائیں گے؟ اصول اور فروع، اوپر کے ماں باپ اور نیچے کی اولادیں یہ حرام ہو جائیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، والمحصنات، اور قرآن آگے کہتا ہے اور وہ پاک دامن عورتیں، محسن پاک دامن کو بھی کہتے ہیں اور محسن شادی شدہ عورت کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو حرام ہو گئی جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں؟ وہ ساری عورتیں جو شادی شدہ ہیں، جو فی الحال کسی کے نکاح میں ہیں، اور وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں۔ تو کوئی خاتون اگر کسی کے نکاح میں ہے تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ اس نکاح سے اس کو خلاصی ہو کر اس کی عدت نہ گزر جائے۔ پچھلی جو عورتیں ہیں ان کو چھوڑنے کے بعد باقی تمام عورتیں جو کسی کی بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، سوائے تمہاری باندیوں کے، سوائے تمہاری مملوک عورتوں کے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ تمہارے اوپر فریضہ ہے۔ یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی احتیاطی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فریضہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور حلال ہے تمہارے لیے اس کے سوائے۔ کیا حلال ہے اور کیسے حلال ہے؟ کہ تم تلاش کرو کسی خاتون کو اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی مہر دے کر کے، درا حالے کے محسنین غیر مسافحین۔ مقصد کیا ہو؟ مقصد پاک دامن بننا ہو اور صرف مزے لوٹنا مقصد نہ ہو۔ پاک دامن بننا اور مزے لوٹنا دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اسلام کا جو مقصد ہے وہ صرف اپنی خواہش پوری کرنا نہیں ہے۔ خواہش پوری کرنا اس کا ایک پارٹ ہے۔ خواہش پوری کرنا انسان کا، مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک حصہ ہے۔ اصل مقصود انسان کے اس تعلق سے پاک دامنی ہے۔ کیا ہے؟ پاک دامنی۔ غیر محسنین کا مطلب یہ ہے کہ آپ شادی تو کرو لیکن شادی کرنے کے بعد بھی شرمگاہ کے گناہ سے نہ بچو۔ شادی کرنا تو حلال ہے، آپ نے شادی کی، لیکن آپ شادی اس لیے کرو تاکہ میں پاک دامن ہو جاؤں۔ پاک دامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب میں نے ایک نکاح کر لیا ہے تو اب میں اپنی شرمگاہ کی جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف حلال طریقے سے ہی پوری کروں گا۔ غلط جگہ پر، بیوی ہوتے ہوئے
غلط جگہ پر اپنی شہوت پوری کرنے کے بارے میں نہیں سوچوں گا. شادی کرتے وقت ہی میری یہ نیت ہے کہ یا اللہ تو مجھے پاک دامن بنا دے. پاک دامن بنا دے ان دا سینس کہ اب میں کسی غیر عورت کی طرف بری نگاہ سے یا برے ارادے سے نہیں دیکھوں گا. غیر مسافہین کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نکاح تو کر لیا, تم پاک دامن بھی ہو رہے ہو. ایک آدمی نے نکاح کیا اور وہ اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ میں پاک دامن ہوں, میں غلط جگہ پر اپنی ضرورت پوری نہیں کروں. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ضرورت پوری کرنا ہے. اولاد اور نسب اور ذمہ داری اٹھانا مقصد نہیں ہے. تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ صرف پانی بہانے کے لیے شادی مت کرو. شادی اس لیے کرو تاکہ جس کو شادی کر کے لائے ہو اس کی ذمہ داری اٹھاؤ اور اس سے اولاد بھی ہو. آدمی جب ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا ہے تو اس پر بھی خرچ نہیں کرتا اور اولاد بھی نہیں ہونے دیتا. اس پر بھی خرچ کرتا نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہونے دیتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. اور جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے, سماج اور معاشرے کو بنانا چاہتا ہے, اور اللہ رب العزت کا جو فطری مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کا جو فطری مقصد ہے, اگر دنیا میں لوگ شادی تو کریں لیکن اولاد نہ ہو تو دنیا کیا ہوگی؟ 10 سال بعد صحیح, 100 سال بعد صحیح, ایک بار کیا ہو جائے گی؟ دنیا ختم ہو جائے گی. آج دنیا کے کتنے ملک ایسے ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی عوام جو ہے وہ اولاد نہیں کر رہی. ان کی عوام جو ہے وہ اولاد نہیں کر رہی. ایون چائنا جیسا بڑا ملک جو ہے جن کی اتنی بڑی تعداد ہے وہ بھی اس سے پریشان ہے. کسی زمانے میں انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ 1 سے زیادہ بچہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ پالیسی لے آئے ہیں کہ 2 کرو اور 2 کے بعد 3 بھی کر سکتے ہو, اور اب تمہیں پرک ملیں گے, کیڈبری ملے گی, ہے نا, انعامات ملیں گے. بچے کرو انعام ملے گا. ایک بچہ کرو $500 لے جاؤ, دوسرا کرو $1000 لے جاؤ. ہمارے ہندوستان والوں کو کوئی نہیں دیتا, ورنہ لوگ کیا کریں. تو دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے نکاح سے کہ نکاح کرنے والا پاک دامنی اختیار کرے اور پاک دامنی کے ساتھ ذمہ دار بنے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کا جو قدرتی نظام ہے اس قدرتی نظام کے مطابق جو ہے اولاد کو طلب کرے, اس کی ذمہ داری اٹھائے, اس کی پرورش کرے, ان کو پڑھائے لکھائے. یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں, اس کو دین کے موافق کرنے سے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو کچھ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے نا تو اس کے عوض میں تم ان کو مہر دینا. مہر کا ذکر پہلے بھی ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ تم ان کو ان کے بدلے میں اور ان کے نکاح کے عوض میں مہر دینا. اور طے کرنے کے بعد اگر کسی چیز پر تمہاری رضامندی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ نے طے کر لیا جی 1 لاکھ روپے مہر دیں گے, ہے نا, اور آپ نے شادی تو کر لی, 1 لاکھ روپے مہر آپ کے پاس نہیں ہے, تو معاشرے کا دباؤ تھا یا لڑکی کے خاندان والے ایسا کہہ رہے تھے صاحب ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں, اتنے کم میں 25,000 میں ہم نکاح نہیں کریں گے. بعد میں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی نکاح پیسوں کے لیے تو کیا نہیں جاتا, میں تو ذرا کمزور آدمی ہوں, ذرا 50% کیا کر دو, ڈسکاؤنٹ کر دو. تو بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم نے معاف کر دیا. تو بیوی معاف بھی کر سکتی ہے اور شوہر 1 کے 2 بھی دے سکتا ہے کہ میں نہیں, میں تو صاحب حیثیت آدمی ہوں اور تم میرے لیے ایک معزز فرد ہو میری زندگی کا, میں 1 نہیں تمہیں 2 دوں گا. تو آپ بڑھا بھی سکتے ہو اور عورت چاہے تو گھٹا بھی سکتی ہے, معاف کر سکتی ہے, اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں کہ تم باہم رضامند ہو جاؤ اس پر ذمہ داری کے بعد, طے کرنے کے بعد. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور بہت زیادہ حکمتوں والے ہیں.
یہاں فمستمتعتم جہاں ہے وہاں ایک مسئلہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، کسی زمانے میں یا ابتدائی زمانے میں وقتی نکاح کی اجازت دی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے تھے اور اس وقت وہاں لمبا محاصرہ ہوا۔ اس لمبے محاصرے کے وقت میں کچھ وقت کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیمپرری شادی کی اجازت دی تھی، اس کو نکاح موقت بھی کہتے ہیں، اور جو حضرات شیعہ فقہ کو جو ہے فالو کرتے ہیں ان کے یہاں اس کو متع کہتے ہیں، اور ایسا سنا ہے ہم نے کہ ان کے یہاں یہ چیز آج بھی رائج ہے، واللہ عالم، ہمیں اس کی زیادہ آج بھی ہوتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی شہر میں گئے تو وہاں آپ کو 6 مہینے رہنا ہے، اور آپ نے جو ہے کسی سے تعلق کیا اور تعلق کر کے جو ہے 6 مہینے کا ایگریمنٹل نکاح کر لیا، 6 مہینے کا نکاح کر لیا ایگریمنٹ کر کے، بھئی ہمارا نکاح ہے اور اتنی میں مہر دوں گا، یہ 6 مہینے تک چلے گا، 6 مہینے پر یہ نکاح جو ہے ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے نکاح کی ابتدائی زمانے میں چند ماہ کے لیے اجازت دی گئی تھی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر سے واپس ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے نکاحوں کو منسوخ فرما دیا، اور جتنے فقہ کے جتنے اسکول ہیں، چاروں احناف ہیں، شوافع ہیں، حنبلی ہیں، مالکیہ ہیں، کسی کے یہاں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلک والوں کے یہاں پر اس حدیث کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کو نل سمجھا گیا ہے، وہ واقعہ ہوا تھا، پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس لیے مسلمانوں میں یعنی اہل السنہ والجماعت مسلمانوں میں کہیں بھی کسی کے یہاں بھی اس قسم کے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اور زنا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں اور زنا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو زنا کے باب کو بند کرنے کے لیے، اور نکاح کا مقصد یہاں چونکہ فوت ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں آدمی صرف اپنی صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ذمہ داری نہ اٹھانے کی نیت سے جو ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ اس فرد کی وہ ذمہ داری نہ اٹھائے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اور جو کانسیکوینسز ہوں گی، مان لو حمل رہ گیا 6 مہینے ساتھ رہنے میں، تو اس کو کون بھگتے گا؟ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے امت کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے وقتی جو نکاح ہے ان کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا فمستمتعتم، اسی سے یہ حضرات جو ہے استدلال کرتے ہیں کہ استمتاع کے معنی ہے وقتی فائدہ اٹھانا، حالانکہ یہاں استمتاع سے مراد وقتی فائدہ نہیں ہے، استمتاع سے مراد یہ ہے کہ بھئی نکاح کے بعد جو کچھ فائدہ آپ زندگی بھر اٹھاؤ گے اس کے لیے اپنی بیویوں کو مہر دو، جس مہر کا پروویژن پہلے سے نکاح کے ساتھ شریعت مطہرہ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور بڑی حکمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرائض کو اور ان اہم باتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں ایک مسئلہ صرف رہ گیا ہے، وہ یا تو ہم کل اس کو عرض کریں گے ورنہ کسی اور وقت، اس کو کہتے ہیں مسئلہ حرمت مصاہرت۔ مسئلہ حرمت مصاہرت، کچھ رشتہ داریاں نسب کی وجہ سے حرام ہوئی، کچھ دودھ کی وجہ سے حرام ہوئی، اور کچھ رشتہ داریاں جو ہے وہ سسرالی رشتہ قائم کرنے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو سسرالی رشتے کا مسئلہ ہے اس کی تھوڑی سی توضیح ہے، اگر موقع ہوا تو کل اس کو عرض کریں گے۔ تھوڑا خشک مضمون ہے، ٹیکنیکل اور خشک مضمون ہے، شاید آپ بور ہوں گے، اس لیے میں دیکھوں گا اگر مناسب ہوگا تو کل کریں گے ورنہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔